وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آخری اس کا جو اسم کے لحاظ سے ہم نے پڑھا تھا کہ ساری اسم کو کسی بھی جملے استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ 4 باتیں جو ہیں وہ اس میں سے پہلے ہم نے کیا تھا اعراب، اس کے بعد جنس، عدد، اور یہ اب جو پہلا تھا یا ہم آخر میں پڑھ رہے ہیں وسعت. وسعت کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وسعت کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے. بسم اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جی. تو پہلا ہے جی نکرہ. نکرہ اور دوسرا ہے معرفہ. نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. تو ہم نکرہ ہی کہیں گے. عربی زبان میں استعمال ہر اسم، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہر اسم کو مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. اس طرح اس کو بھی یاد رکھ لیں کہ ہر اسم کو نکرہ شمار سمجھا جائے گا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. عربی میں اسم در ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے. تو بہت آسان ہے، تو یہ ہم پڑھ لیتے ہیں آگے ان کو. اسم علم. پہلا ہے جی اسم علم. تو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، یہ آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا. تو ہم اس کو نون جیسے کہتے ہیں انگلش میں، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، جیسے باقی اور زید، فاطمہ، مکہ، جہنم. تو یہ ہم جو بھی خاص چیز کا ہم نے ایک نام دے دیے اسم علم. اسم علم یعنی زید، فاطمہ، یہ تو معرفہ ہوں گے، کنفرم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو جو بھی کسی بندے کا نام ہوگا، جگہ کا، شہر کا، کنٹری کا، جو بھی نام ہوگا وہ اسم علم ہوگا اور وہ معرفہ ہوگا. دوسرا ہے جی اسماء الضمائر، جسے ہم پروناؤن انگلش میں پڑھتے تھے. وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ یعنی مثلا وہ، تو، ہم، میں. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ان کو ہم ضمائر کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں ہم ان کو پروناؤن کہتے تھے، جیسے ہی، شی، اٹ، یو، وی، آئی. تو یہ ہم ان کو ضمائر، یہ بھی ضمائر بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کو بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، نکرہ نہیں ہوتے، معرفہ ہوتے ہیں. اسماء اشارہ. آگے اسماء اشارہ جو ہے اس میں عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا الفاظ، مثلا یہ، وہ. یہ جو ہوگا انگلش میں جیسے ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں دس اور دیٹ. ٹھیک ہے جی. تو ان کی عربی یاد ہو جائے گی آپ کو. یہ کی جو عربی ہے وہ حاذا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور حاذہی مؤنث کے لیے، اور وہ جو ہوگا وہ اس کی ہوگی ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے. اسماء اشارہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی سمجھ لیں، یاد رکھ لیں آپ، اسماء اشارہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. جو ہم نے پڑھا اسم علم، پہلے ہم نے پڑھا اسم علم. دوسرا اسماء الضمائر، ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو. یہ آپ کے کیا ہوں گے؟ یہ بھی آپ کے معرفہ ہوں گے. اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوں گے. اور اسماء آگے موصولہ، جیسے انگلش میں آتا تھا ہوم، ہوم. تو اسی طرح یعنی وہ جس کے لیے، جو. اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے متعدد استعمال ہونے والے عربی اسماء، مثلا الذی، اللتی اور الذین وغیرہ. اسماء موصولہ کی تفصیل بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ آپ یاد رکھیں، الذی، اللتی، الذین. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اسماء موصولہ وہی یاد رکھیں. پہلے اسم علم، اسماء ضمائر،
سوری اسماء موصولہ، اور اس کے بعد پانچواں جو معرف باللام یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا، وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے۔ کسی نکرہ اسم کے شروع میں نکرہ ہو جو ہوگا الف لام، ہم کہا نا کہ تمام ان کو نکرہ سمجھا جائے گا، تو نکرہ تو ہوں گے لیکن الف لام جب لگا دیں گے تو وہ معرفہ بن جائیں گے۔ جیسے کتاب نکرہ ہے آپ کا، تو ہم نے الکتاب الف لام لگا دیا، اور تنوین پتہ ہے ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الف لام جب لگے گا دی اور اے جیسے ایک نون کے ساتھ نہیں آ سکتے، اسی طرح الف لام اور تنوین گٹھی ایک اسم پر نہیں آ سکتی۔ اس لیے الکتابو جس میں تنوین ال کے داخل ہونے سے اسم کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی ال اور تنوین دونوں کسی اسم پر گٹھے نہیں آ سکتے۔ تو معرف باللام، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، پہلا اسم علم، اسم علم جی، دوسرا اسماء ضمائر، اسماء اشارہ، اور آگے اسماء موصولہ، پھر معرف باللام، تو یہ بھی معرف باللام بھی آپ نے پڑھ لیا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، اس کو دیکھیں جی، واحد مذکر مؤنث اسماء کے ساتھ ال کا استعمال، واحد مذکر اور مؤنث، مذکر مؤنث دونوں کے ساتھ، قلم القلم، ٹھیک ہے جی، تو یہ تنوین آپ کی ختم ہو جائے گی، الف لام لگائیں گے تو یہ تنوین ختم ہو جائے گی، القلم القلمی۔ اب یہ دیکھیں القلم ویسے ہوتا تھا قلمن 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 قلمن، تو اب یہ سنگل زیر آئے گی اور زبر آئے گی اور یہ سنگل زیر آئے گی، ال لگانے سے قلمہ قلمی۔ انسان ال لگایا تو تنوین ختم ہوئی، الانسان، بس یہ یاد رکھ لیں الف لام لگنے سے تنوین جو ہے ختم ہو جائے گی، یعنی الف لام اور تنوین اکٹھے ایک اسم پر نہیں آ سکتے۔ جس طرح انگلش میں دا اور آ یعنی دی اور اے ایک نون کے ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے، اسی طرح الف لام اور تنوین بھی اکٹھے نہیں آ سکتے۔ الانسان الانسانی، بیت البیت البیتا البیتی، غرفۃ الغرفتۃ الغرفۃ الغرفتی، ارض الارض الارض الارضی۔ آگے دیکھیں مثنیٰ، مثنیٰ میں آ جائیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، یہ ہم نے پڑھے تھے، اس میں یہ ہمارے پاس مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، اور یہ ہم نے مؤنث پڑھا تھا، اور یہ ہم نے مؤنث پڑھا تھا، ارد متفرق میں ہے نا، مؤنث ہے۔ کتابانی الکتابانی الکتابینی الکتابینی، کلمانی الکلمانی، تو الف لام لگاتے جائیں اور باقی آگے وہی ہوگا، اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ بنتانی البنتانی البنتینی البنتینی، اختانی الاختانی الاختینی الاختینی، حالت نصب اور جر۔ آگے جمع سالم میں آ جائیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، مسلمون، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ال لگائیں گے تو جیسے آپ نے پڑھا تھا مسلمون مسلمین مسلمین، آپ نے یہ پڑھا تھا نا، مسلمون مسلمین مسلمین، تو الف لام اس کا لگا دیا، اس کا لگا دیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان جو رفع ہیں وہ جو واحد رفع ہیں وہ تو ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی مسلمون المسلمون، اور رفع حالت نصب کی بھی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ویسے مسلمان تھا تو المسلمہ، اور جار میں مسلمن تھا تو المسلمی، باقی سارے ایک جیسے ہوں گے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ عابداتن جیسے یہ ہے نا، مسلماتن، اب ال لگا تو مسلماتو ہو گیا، ال لگنے سے مسلماتو ہو گیا، مسلماتن مسلماتو المسلماتو المسلماتی المسلماتی، عابدات عابداتی العابداتی، تو ایسے ہوگا یہ، عابدات العابدات العابداتی العابداتی۔ آگے چلتے ہیں، جمع مکسر منصرف۔ اب جمع مکسر جو منصرف ہے، منصرف کا مطلب ہے جس کے آگے تنوین آتی ہے، وہ 85% ہیں، 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ جمع میں جو ہوگا، جمع مکسر جو ہے
ویسے تو مسلمان مسلمون ہوتا ہے، جب جمع سالم ہوتا ہے اونا کی ساؤنڈ آتی ہے، جمع کسر کی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی اس کا فارمولہ نہیں ہے رول بنانے کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلا دیکھیں ذرا جمع کتبن، کتب الکتب، الکتب الکتبی، تو الاقلام الاقلام الاقلامی، بیوت البیوت البیوت البیوتی، کوئی فرق نہیں، عیون العیون العیون العیونی، آذان الاذان الاذان الاذانی، غیر منصرف اسما اکبر اکبرا اکبرا۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ غیر منصرف اسما پر حالت جر میں زیر نہیں آتی، یہ ہم نے پڑھا نا۔ تو لیکن الف لام لگانے کے بعد جب ہم الف لام لگائیں گے اکبرو اکبرا اکبرا، دیکھیں یہ ہے مساجدو مساجدہ مساجدہ، زیر قبول نہیں کرتے غیر منصرف، فقراء فقراء فقراء، مساکین مساکین مساکین، دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں، زیر نہیں قبول کر رہی ہم، یہی پڑھا ہم نے۔ اب دیکھیں جب الف لام داخل ہوگا، جب الف لام داخل ہوگا اس پر، یعنی اکبرو، یعنی اکبرو، یہ دیکھیں اکبرو اکبرو الاکبرو الاکبرا الاکبری، تو یہاں یہ زیر قبول کریں گے۔ الف لام پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زیر قبول نہیں کرتے۔ غیر منصرف اسما حالت جر میں زبیر قبول نہیں کرتے، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الف لام داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا جی، حالت جر میں غیر منصرف اسما بھی زیر قبول کریں گے۔ اکبرو الاکبرو، یہ دیکھیں الاکبرو الاکبرا اور الاکبری، مساجدو المساجدو آئے گا، المساجدہ نصب، المساجدی زیر آگے قبول ہوگی، الفقراء الفقراء الفقرائی، المساکین المساکین المساکینی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو یہ ہو گیا کہ یہ انہوں نے زیر قبول کر لی۔ جب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زیر قبول نہیں کرتے تو وہ الف لام کے بغیر تھا، الف لام لگے گا تو یہ بھی حالت زیر قبول۔ تو مبنی اسما، مبنی اسما میں کیا ہوگا جی، کبرا الکبرا، یہ ایسے ہی رہیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، الف لام لگانے سے۔ موتا الموتا الموتا الموتا، تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ الف لام میں حمزہ، الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جبکہ لام لام تعریف کہلاتا ہے۔ معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے وصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے۔ ذالکا الکتاب ذالکل، تو الف نہیں پڑھا جائے گا، ذالکا جب ملا کے پڑھیں گے تو ذالکل کتاب، الف لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام صرف لکھا رہ جاتا ہے، کا تلفظ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہم نے قمری اور شمسی حروف ہیں، ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے جی، کچھ شمسی حروف ہیں، کچھ قمری حروف ہیں۔ یہ آپ کے لیے قمری حروف اور شمسی حروف اللہ اللہ کر دیے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ الاول، الف لام پڑھا جا رہا ہے نا، الاول الآخر الاحد، اس میں دیکھیں لام نہیں پڑھا جا رہا۔ التواب، ات یہ شمسی حروف ہے نا، التوبۃ، السین، یہاں ال پڑھا جا رہا ہے، الباریو۔ تو با کیا ہے، قمری حروف ہے، الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف تا ثا دال ذال را ز سین شین صاد دود، یہ کیا ہے جی آپ کے، یہ آپ کی شمسی حروف ہیں اور یہ قمری حروف ہیں۔ میم واو ہا، میم واو ہا یا، تو زو لام نون، یہ آپ کے کیا ہیں، شمسی حروف ہیں۔ الف لام کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ الف لام کسی معرفہ پر داخل نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کا زیدن ہے تو الزید، یا اس پہ داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کریں، مثلا الروم القاہر العباس الحسن الحسین،
تو یہاں جو اہل زبان نے داخل کیا وہ ہم بھی مان لیں گے کہ چلو آنے کیا، ویسے الف لام معرفہ پر داخل نہیں ہوتا۔ عربی کا الف لام انگریزی کے آرٹیکل دا کی مشابہ ہے، جس طرح انگریزی زبان میں دا کاؤ سے مراد کوئی خاص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی، اسی طرح عربی زبان انسان اسے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے اور نسل انسانی بھی۔ نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر ایک، کوئی، ایسا یا کچھ جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلا کتابن، ایک یا کوئی کتاب۔ جب بھی کتابن آئے گا اس ترجمہ ہم کریں گے ایک یا کوئی کتاب، لیکن الکتاب آئے گا تو صرف کتاب ترجمہ ہوگا، یہ معرفہ ہے۔ کتابیں، الکتب، القلم قلم، الاقلام قلم، جمع ہے یہ۔ تو کتاب، کتب، قلم، اقلام، ایک یا کوئی کتاب، کچھ کتابیں، ایک کوئی قلم، کچھ، تو ترجمہ ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ تو چھٹا ہمارا مضاف الی المعرفہ، کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم۔ کسی نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کے ساتھ متعلق کر دی جائے یا نسبت دے دی جائے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں زید کی کتاب، تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو نسبت دی جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، مثلا زید کی کتاب، اور اس کی کتاب میں اسم کتاب بھی معرفہ ہے۔ دیکھیں اس تو ضمیر ہو گیا نا، یہ تو معرفہ ہے ہی ہے، ضمائر ہم نے پڑھا ہے نا، اسم علم اور اسم ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہیں، تو اس ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہے، کتاب تو نکرہ تھی، لیکن اس ضمیر کی وجہ سے یہ کتاب بھی اس کی کتاب ہے کیونکہ، تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گی، کیونکہ اس معرفہ اسماء یعنی اسم علم زائد اور اسم ضمیر یا اسم اشارہ کے ساتھ متعلق کر دیا گیا ہے، یعنی زید جو ہے اسم علم تھا، پڑھا خاص نام شخص یا چیز، تو یہ خاص نام ہو گیا، اسم علم ہو گیا، اس کو نسبت جو ہے نا کتاب کو اسم ضمیر جو تھی اسم اشارہ کے ساتھ یعنی متعلق کر دیا گیا ہے، تو اس جو ہے اس کے ساتھ کتاب کو متعلق کر دیا گیا یا نسبت دے دی ہے، کتاب کو اس کے ساتھ نسبت دی، اس، یہ لفظ اس ہے، اس، تو یہ معرفہ ہے، تو کتاب بھی معرفہ ہو جائے گی، اس عنوان پر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ منادہ، جس کو بلایا جائے، کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے اے لڑکے، اے بھائی، ہر زبان، کسی کو بلانے میں مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم، تو آگے انشاءاللہ جی اگلا ٹاپک شروع کریں گے، تو آج ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے اور اس کو پہلے میں ریویو کر لیں گے، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ایک ریویو بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ